اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کے شکر کے ساتھ اور اسی کی حمد کے ساتھ کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی، جس نے ہمیں اس پلیٹ فارم پر جوڑا اور جس نے ایک استقامت ہمیں نصیب فرمائی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس استقامت پر ہمیں قائم رکھے اور اسے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعث اجر بنائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ جی تو آیت نمبر 89 دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کل جو آیات ہم نے دیکھی تھی کچھ، ان میں جو اہم پوائنٹ تھا اس میں ایک جو انتہائی اہم موضوع اور بہت ہی اہم نقطہ جو ہم نے کل دیکھا اور اس کو مختصر الفاظ میں کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کی، وہ یہ تھی کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ برائی کے کاموں سے نہیں روکتے تھے، برائی کے کاموں سے نہیں روکتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ دوسرے بہت سارے جو ان کی برائیاں، جو ان کی گمراہیاں یا جو ان کے مطلب ظلم کے گناہ کے کام تھے، ان کے علاوہ ایک نئی جو بات جو کل کی آیات میں ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، اور اس کا ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے بھی دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دے کر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلی برائی جو پیدا ہوئی وہ یہی تھی کہ وہ برے کام سے نہیں روکتے تھے۔ ایک دن وہ کسی شخص کو کہتے تھے کہ تمہارا یہ عمل جو ہے بہت برا ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن دوسرے دن وہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور دوسرے معمولات میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی ان کو وہ منع کرنا چھوڑ دیتے تھے، بلکہ نہ صرف منع کرنا چھوڑ دیتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ہی وہ بھی شامل ہو جاتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو اور ظلم کا ہاتھ روکا کرو، اور اس کے بعد بریکٹ میں ذکر ہوا کہ وگرنہ تمہارا بھی حال یہی یا تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ تو یہ حدیث اور یہ آیت ہمیں بہت کھلا اشارہ کرتی ہے کہ اگرچہ قرآن کی آیت کے مطابق یہ اہل کتاب کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور بہت سارے اور مواقع پر ہم نے جیسے ذکر کیا بار بار کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں اکثر وہ باتیں جو پچھلی قوموں کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ ہماری امت میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طور پر مل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح رستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا کرے، اور ہمارے ذہن میں جو ابہام ہے، ہمارے ذہنوں میں جو الجھنیں ہیں یا کچھ ڈاؤٹس اگر ہیں یا کوئی بھی ایسی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید واضح کرے اور ہمارے لیے رستہ بھی کلیئر ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت بھی نصیب فرمائے کہ ہم اس رستے پر چلتے رہیں۔ اس پوائنٹ کے علاوہ کل ہم نے جو پوائنٹ دیکھا تھا اس میں عیسائیوں کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم کے جو حواری تھے یا عیسائی جو تھے ان کے بارے میں مزید کچھ معلومات تھی کہ ان میں یہودیوں اور دوسرے مشرک قومیں جو ہیں ان کی نسبت محبت کے معاملے میں یا مسلمانوں کے ساتھ رغبت کے معاملے میں عیسائی جو ہیں
وہ پھر بھی بہتر ہیں، لیکن وہ محبت کے معاملے میں ہے، دین کے معاملے میں نہیں ہے۔ اور اس کی بہت ساری اگزامپل بھی کوٹ کی کل، کچھ ہم نے دیکھی تھی، جیسے حبشہ کا جو نجاشی تھا اس کے بارے میں، ان کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ آیات، قرآن کی آیات سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جارے ہو گئے، اور ان کے علماء اور اکثریت جو مسلمان ہوئی اہل کتاب میں سے وہ عیسائیوں کی ہی تھی، یہودیوں کے تو چند لوگ جو ہیں وہ ایمان پر آئے، باقی سب تو گمراہ کے گمراہ ہی رہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ شدت سے زیادہ شدید دشمنی میں زیادہ شدید تھے مسلمانوں کے، اور آج بھی ہم دیکھیں اگر تو اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک نیا موضوع شروع ہوا تھا، جو کل آخری 2 آیات میں ہم نے دیکھا، وہ ایک نیا موضوع تھا۔ اہل ایمان جو ہیں، مومنوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے واپس خطاب شروع کیا، اور ان کے کھانے پینے یا ان کے حلال اور پاکیزہ چیزوں کی مزید وضاحت جو ہے پچھلی آیات، جب اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ آیات پڑھی ہیں اور اس میں کافی ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا حلال اور پاکیزہ چیزیں، لیکن اس میں کچھ ابہام یا کچھ مزید وضاحتیں تھیں جو ان آیات کا ہم نے ایکسپلینیشن آلریڈی اس ضمن میں کر لی تھی، کیونکہ وہ مزید جو اس میں کچھ ڈاؤٹ سے یا کچھ مزید معلومات صحابہ کرام جو ہے وہ پوچھتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اس ضمن میں یہ کچھ آیات نازل ہوئی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت ہم اگر دیکھ لیں کہ اب جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو تم ان کے بارے میں تم حد سے مت بڑھو۔ اللہ کی حلال کردہ چیزیں جو ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو حرام مت ٹھہراؤ، اور اور حدوں سے تجاوز مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور حلال چیزوں کے، پاکیزہ چیزوں کے بارے میں بھی کل تھوڑا سا ذکر ہوا تھا، اور کس طرح سے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی، اور آج کل ہمارے دور میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ خام خواہ سے ہی ایک چیز سے اپنے آپ کو منع کر لینا۔ اور ہم نے حدیث بھی ایک کوٹ کی جو انتہائی اہم تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حرام مقرر کردہ حدیں جو ہیں وہ تو ایک انتہائی آسائش کی اور آسانی کی حدیں ہیں، جو کوئی ان حدوں سے عبور کرے گا وہ بھی در حقیقت گمراہی کے زمرے میں یا بدعت کے معاملے میں بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ پچھلی امتوں کا بھی کچھ معاملوں میں ذکر ہوا کہ وہ اپنے حدوں سے، بے شک وہ محبت میں ہو، زہد میں ہو، یا جس طرح کے معاملات میں، اللہ کے مقرر کردہ حدوں کو تجاوز کر کے وہ گمراہی کی طرف چل پڑے۔ اور پھر اللہ نے آخری آیت میں 88 میں کل ہم نے دیکھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا اس میں سے کھاؤ۔ اور حلال اور پاکیزہ کا تھوڑا سا جو ڈفرنس ٹیکنیکلی ہم نے دیکھا تھا کہ حلال وہ سورس آف انکم ہے، جو جس طریقے سے وہ رزق حاصل کیا جاتا ہے، وہ چیز جو ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اور طیباً پاکیزہ، پاکیزہ وہ چیز جو ہے وہ اٹ سیلف پاک ہونی چاہیے، یعنی کمائی، حلال کی کمائی سے حلال رزق کھانا، پاک رزق کھانا۔ بہرحال آج ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 89 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا، فرمائے گا تمہارا اللہ، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ، باللغو، لغو، لغو باتوں یا لغو قسموں کا، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں۔ اس کی ایکسپلینیشن بھی پہلے ہم غالباً سورہ بقرہ میں، یا مطلب سورہ نساء میں، سورہ کے نام جو ہیں وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں، بہرحال اس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہاری قسمیں جو ہیں اور تمہارے ذہنوں کے وہم جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مطلب کاؤنٹ کرے گا، تو صحابہ بہت ڈر گئے تھے۔ تو اس میں کچھ ایکسپلینیشن بھی ہم نے پڑھی تھی فردر، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رعایت فرمائی تھی کہ جتنا تم استطاعت رکھو اتنا تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، یا اتنا تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح سے قسموں کے بارے میں بھی اس طرح کا پہلے آیات آئی تھی۔ بہرحال یہاں پر ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی جیسے ہم نے پہلے دیکھی تھی کہ لغو قسمیں جو ہیں یا لغو باتیں، ان کو اللہ تعالیٰ
معاف کر دے گا یا ان کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اور یہ لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو بات بات پر عادتاً ایک انسان جو ہے وہ کھاتا ہے، جیسے عام طور پر گفتگو کرتے ہوئے بھی عرب میں بہت آج بھی خاص پر بہت مشہور ہے، مطلب جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو واللہ واللہ کر کے بات کرتے ہیں، اور واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم۔ یہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، حالانکہ ان کی کوئی نیت یا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو دھوکہ دے یا کسی کو وہ کسی کے ساتھ غلط بیانی کرے، بس وہ عادتاً ان کی اپنی بات جو ہے اس کو مزید اس میں وزن ڈالنے کے لیے یا مزید اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں جس میں کوئی ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہوتا۔ بہرحال ایسی قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رعایت دی کہ تمہارا مواخذہ نہیں ہو۔ لغو عام اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، فضول قسم کی جو باتیں ہم کرتے ہیں لغو باتیں، اسی طرح لغو قسمیں جو عادتاً انسان جو ہے اس کے منہ سے نکلتی رہتی ہیں۔ ولیکن، ہاں البتہ لیکن، یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا فرمائے گا تمہارا، بما عقدتم الایمان، ان پر جو تم نے پختہ کی ہیں قسمیں، قصدن، تم نے پختہ کی ہیں، جو تم نے قول و قرار کر کے ان کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو قسمیں اٹھائی ہیں، یعنی عقد کا مطلب ہے ایک کنٹریکٹ، ایگریمنٹ، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر ہوا بہت دفعہ، کہ جو تم نے قصدن قسمیں اٹھائی ہیں۔ قسمیں بھی اگر دیکھی جائیں تو دو تین قسموں کی اس میں ہو سکتی ہیں، ایک تو لغو قسم جس کا ہم نے ذکر کیا ابھی کہ عادتاً انسان کرتا رہتا ہے، دوسری ایک قسم ہے جو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے عام طور پر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، جیسے اگر بازاروں میں چلے جائیں تو قسمیں کھا کھا کر اپنی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اکثر جو ہے وہ جھوٹ کا عنصر بھی ہوتا ہے اپنی سیل کو بڑھانے کے لیے، یا جسٹ وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو بیچنے کے لیے وہ جھوٹی اور سچی قسمیں کھا کھا کر بس وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری سیل جو بڑھے یا یہ چیز جو ہے بک جائے۔ اب دوسری ایک قسم جو ہے اس کا مواخذہ یا اس کا جو عمل ہے اس کا تو گناہ ہے، اس کا تو گناہ ضرور ملے گا۔ اور تیسری قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ قسمیں جو تم پختہ کرتے ہو، قصد کرتے ہو، یعنی دو لوگوں کے آپس میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ایک میوچل ایگریمنٹ طے پا گیا، یا ایک سمجھی سوچی سمجھی گفتگو کے بعد یا کے تحت ایک یعنی پکی قسمیں ہو گئیں، یا پکا عہد ہو گیا، یا پکا وعدہ ہو گیا، یا قسمیں اس طرح کے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ پکے ایگریمنٹ کرو، تم پختہ قسمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھاؤ پوری گفت و شنید کے بعد، انڈرسٹینڈنگ کے بعد، تو اس کے اوپر پکڑ ضرور ہوگی۔ اب تم نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ قسم کھائی تھی تو اس کے اوپر تو پکڑ ضرور ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسی قسم پوری کرنے میں ناکام ہو گیا تو اس کے بارے میں کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے وہ آگے ذکر آ رہا ہے، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین من اوسط، کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو۔ یعنی اس قسم کو توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ پہلا کفارہ یا پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اوسط درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اپنے گھر والوں کو اپنے استطاعت کے مطابق اپنے روزمرہ کھانوں میں جو تم ایوریج قسم کا کھانا کھاتے ہو اتنا کھانا جو ہے 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ ایوریج قسم کا کھانا مطلب اگر کوئی کسی کی انکم اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے تو وہ بس روٹی کے ساتھ دال یا سبزی وغیرہ یا جس طرح سے بھی کھانا کھا لیتا ہے، یا زیادہ صاحب استطاعت لوگ جو ہیں وہ 3 4 ڈشز ان کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، تو ایوریج کھانا جس طرح سے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مطلب کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ان مسکینوں کو کپڑے دے دینا ایوریج قسم کے، جتنے مطلب جتنی ویلیو کے یا جتنی کوالٹی کے عام ایوریج آپ لوگ پہنتے ہیں وہ، تو ان کو کپڑے پہنا دیں۔ او تحریر رقبہ، یا آزاد کرنا ہے گردن، یا آزاد کرنا گردن مطلب غلام آزاد کرنا،
ٹھیک ہے، یا ایک غلام کو آزاد کر دو۔ قسم توڑنے کا کفارہ 3 ذکر ہوئے کہ 10 مسکینوں کو ایک ایوریج اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر والوں کو جتنا تم کھانا کھلاتے ہو اتنا تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ان کو کپڑے پہنا دو، ان کو کپڑے مہیا کر دو، یا ایک آزاد غلام کو آزاد کرا دو۔ اب اگر کسی میں ان تینوں کی استطاعت نہیں ہے تو پھر فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر اگر ان تینوں کی باتوں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر جو نہ پائے تو روزے رکھنا 3 دن کا، 3 دن کے روزے رکھنا ہے پھر کفارہ کے طور پر۔ ذَلِكَ کفارۃ، یہ کفارہ ہے ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا خلفتم، جب تم قسمیں کھاؤ، یعنی جب تم قسمیں کھا بیٹھو اور ان قسموں کو پورا نہ کر سکو تو یہ ان کا کفارہ ہے تمہارے لیے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی، بلکہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اپنی قسمیں اٹھانے سے پہلے سوچ بچار کر لو کہ کیا تم واقعی اس قابل ہو، اتنی استطاعت ہے، اتنی ہمت ہے کہ اس قسم کو تم پورا بھی کر سکو گے۔ تو اپنے قسمیں جو ہیں وہ بھی دھیان سے کھاؤ، تھوڑا سوچ سمجھ کے، اور ان کی حفاظت کیا کرو۔ اگر حفاظت نہ کر سکو اور مجبوری کے تحت اگر قسم ٹوٹ جائے تو اس کا پھر کفارہ ہے جو اوپر ذکر ہوا۔ ذالک یبین اللہ، یہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیاتن، اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کل بھی جیسے ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں جو ان کی وضاحت کر دی، اور حرام چیزوں کی بھی نشاندہی کر دی، ان کو حرام چیزوں کو بریکٹ میں بند کر دیے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، یہ وضاحت کرنا ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارے لیے کوئی اب شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کچھ واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا، اور ایک حجت بھی اتمام ہو گئی کہہ لیں کہ وہ بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات دے کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ سفید اور سیاہ کو الگ الگ کر کے واضح کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سب چیزیں، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرو، اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ بلکہ جو حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں وہ بھی حدیں آسانیوں کے لیے ہیں، ان حدوں کے اندر رہو، آسانی کے ساتھ اپنے مذہب پر، اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر تم عمل درآمد کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اس لیول تک تبھی پہنچو گے جب تم اللہ تعالیٰ کی نعمت تم نے پا لی، اس نعمت سے فائدہ تم نے اٹھا لیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر بھی صحیح گہری فہم کے ساتھ، صحیح اس کی گہرائی کے ساتھ، صرف الفاظ کے ساتھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک در حقیقت شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور بت اور قرا کے تیر، یا بت اور قرا کے تیر یعنی سٹہ بازی، رجسم من عمل الشیطان، ناپاک اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں، ناپاک ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، در حقیقت شراب اور جوا اور بت اور قرا کے تیر ناپاک اور شیطان کے عمل ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ بھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت اور پھر سورہ نساء میں آیات آئی تھی، ان کے ضمن میں اس کے ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا تھا۔ شراب اور جوے کے بارے میں پہلے 2 دفعہ ذکر ہو چکا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں رچی بسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو یکدم سے چھوڑنا، اچانک سے ایک ہی دفعہ سے حکم دے کر ان سے روک لینا ایک مشکل امر تھا۔ اسی لیے شراب اور جوئے کے بارے میں 3 سٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پہلی سٹیج سورہ بقرہ میں آئی، جس میں بتدریج کہنے کہ بتدریج ان چیزوں کو منع کیا گیا، اور یہ ایک وقت آ گیا کہ اس کے اوپر پھر مہر لگا دی گئی کہ اب یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ایک تیسرا اور آخری حکم ہے شراب اور جوے کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ یہ تو چیزیں اب عمل کی شیطان کے، ناپاک اور شیطان کے کام ہے، تم اب ان سے بچ جاؤ، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو تم ان سے بچ جاؤ۔ اس سے پہلے 2 جو حکم آئے تھے،
پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیا تھا جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ان میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے. بے شک اس میں کچھ نفع بھی ہے لیکن نفع کے مقابلے میں نقصان بہت زیادہ ہے. تو وہاں پر ایک تنبیہ دے دی گئی تھی کہ اس میں بری چیزیں ہیں تو لہذا برائی کی طرف تم مت بڑھو. پھر اس کے بعد سورہ نساء میں آیا تھا کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ. اس میں اس سے ایک اگلی سٹیج کی ایک آیت آئی تھی جس میں مزید تھوڑا سا واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے تمہیں اجتناب کرنا ہے، اور اگر ایسی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی ایک فرض عمل جو ہے اس کو کرنے سے منع کر دیا. اگر تم اس حالت میں ہو، اس حالت سے باہر نکلو، اپنے آپ کو پاک صاف کرو، ذہنی طور پر حاضر ہو جاؤ، اس کے بعد تم نماز ادا کرو تاکہ تم نماز میں خشوع و خضوع کرو اور حق ادا کر سکو. اب یہ تیسرا سٹیج یا تیسرے لیول پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے بہت مزید واضح کر دیا، اور شراب اور جوئے کے ساتھ بت اور پانسے جو ہیں یا سٹہ بازی جو ہے اس کو بھی ساتھ میں شامل کر دیا کہ یہ بھی شیطان کے کام ہے، یہ بھی ناپاک ہے اور شیطان کے کام ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا فَاجْتَنِبُوهُ، پس تم اب بچو. اب تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، درمیانہ رستہ نہیں کہ تم مطلب فائدہ کم ہے یا زیادہ ہے یا نقصان ہے یا جو بھی ہے، تو اب تمہیں بچنا ہے. اگر تم اپنی فلاح چاہتے ہو تو تم اس سے بچ جاؤ. اب شراب اور جوا اور بت اور قرا یہ کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگلی آیات میں کچھ مزید اس میں آئیں گی تو ہم دیکھ لیں گے، ادروائز اس میں مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت تو اس وقت میرا خیال نہیں ہے. انما یرید الشیطان، در حقیقت چاہتا ہے شیطان تو یہی چاہتا ہے ان یو کیا کہ وہ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض، فی الخمر شراب میں، والمیسری اور جوئے میں شراب اور جوئے میں ڈال کر. بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت یا بغض ڈال دے جو شراب اور جوئے میں مبتلا کر تمہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا نظر ہمیں اپنی سوسائٹی میں ملتا ہے، بہت عام ملتا ہے، اور ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں پڑتی ہیں کہ جن کو شراب اور جوئے کی لت پڑ گئی وہ پوری کی پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے. کس طرح سے وہ مطلب اپنی فیملی سے کٹ جاتے ہیں، کس طرح سے وہ چوری چکاری فتنہ و فساد کے معاملے میں بڑھ جاتے ہیں، کس طرح سے گھروں سے بھی نکل جاتے ہیں. یہاں پر جو شراب جس کا ذکر شراب آ رہا ہے بار بار تو یہ ہے فی الخمر. خمر شراب کے عام طور پر شراب سے اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی نشہ کرنے والی چیز، کوئی بھی ایسی چیز جس کو استعمال کرنے سے یا کنزیوم کرنے سے انسان کی ایسی کنڈیشن ہو جائے جس میں وہ اپنے سینسز کو بیٹھتا ہے، کوئی بھی نشہ کرنے والی چیز، اس کو شراب سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن اس میں نشے کی دوسری چیزیں جیسے یہ کوکین جسے کہتے ہیں ہم، چرس وغیرہ، فہیم وغیرہ، یا اس طرح کی جتنی قسمیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایون کہ یہ ایک گلو ملتا ہے، کارپٹ گلو، جس کا نام سمد کے نام سے ہے، سمد بون، پاکستان میں تو اسی نام سے ہے، ویسے کارپٹ گلو کے نام سے ہے. اس کا بھی نشہ کیا جاتا ہے، اس کو بھی کپڑے کے اوپر لگا کر اس کی خوشبو وغیرہ سونگتے رہتے ہیں کس طرح سے، اور وہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو نشہ آور ہوتی ہیں. تو ایسی ساری کی ساری چیزیں، اور جوا جو ہے وہ اٹ سیلف ایک ایکسپلینیٹری چیز ہے کہ مطلب پیسے لگا کر مطلب قسمت کے آزمائی کر کے مطلب جو جیتتے ہیں، یا اس طرح کے جتنے معاملات، اور پھر زٹے اور پھانسا بازی اور سٹہ بازی جو ہے، یہ ساری چیزیں ان کے خرافات اور ان کے جو برے نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہے معاشرے میں بہت سارے. تو یہ تو شیطان چاہتا ہے وہ اس طرح کے معاملات تمہارے اندر پیدا کرے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ. اور پھر اس کا اگلا ہے کہ اس کا نتیجہ وہ کیا شیطان چاہتا ہے، ان ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کو اس کے ذریعے سے تمہیں روک دے، وَيَسُدَّكُمْ، اور وہ روک دے تمہیں، ان ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. اس کے ذریعے سے تمہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے سے اور نماز سے روک دے. ظاہر ہے وہ اگر انسان اپنے سینسز میں ہی نہیں ہوگا، اپنی
مطلب اپنے نفس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا خود سے، تو وہ کیسے اللہ کا ذکر کرے گا اور کیسے نماز کی طرف جائے گا؟ اور یہ ایسے ایسے معاملات ہیں کہ مطلب شراب کا نشہ دے کر یا نشہ آور چیزیں کھلا پلا کر کڈنیپ کر لینا، اور راز شراب کے نشے میں مبتلا کر کے راز اگلوا لینا، یہ بھی ایک مطلب بہت برا عمل جو ہے وہ ہمارے بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں کہ ریاست کے جو راز ہوتے ہیں اکثر وہ بھی ریاست کے اہلکار جو ہیں ہمیں کچھ مثالیں ریسنٹ دور میں بھی ملتی ہیں کہ شراب اور جوئے اور اس طرح کی گمراہیوں میں اور بدعتوں میں اور زنا میں ڈال کر مطلب ان کو پھر بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان سے راز اچک لیے جاتے ہیں۔ بہرحال تو پھر اللہ کے ذکر اور نماز سے ان کی دوری جو ہے وہ بھی شیطان کا ایک مقصد ہے اس سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز نہیں آنے والے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے کہہ دیا کہ اب اتنا کچھ واضح ہو چکا، اتنا کچھ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا، تو کیا تم اب بھی باز آنے والے نہیں ہو؟ اگر تم فلاح چاہتے تو اس سے بات آ جاؤ، تو اب بھی تمہیں اگر فلاح نہیں چاہیے، اگر تم اب بھی باز نہیں ہوتے تو یقیناً انجام کے لیے تیار رہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ وَاحْذَرُوا، اور تم سب بچو شراب وغیرہ سے یا جوئے سے یا اس طرح کی جتنی برائیاں جس کا ذکر اوپر ہوا اور اس کے علاوہ بھی جتنا کچھ ذکر ہوا، تو تم ان سب سے بچو، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو، اور سب بچو شراب سے اور برے کاموں سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو تم سب جان لو، اگر اللہ کے احکامات سے تم نے منہ موڑا، اللہ کے احکامات کی روح گردانی کی، تو پھر جان رکھو اللہ رسولنا البلاغ المبین، کہ رسول پر ہم پہنچا دینا واضح طور پر، رسول پر تھا پہنچا دینا واضح طور پر۔ تو اگر تم پھر بھی اللہ کے احکامات کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے نافرمانی کرتے ہو، تو پھر تم یہ جان رکھو کہ رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر تو رسپانسبلٹی یا ذمہ داری یہ تھی کہ تمہارے تک پیغام پہنچا دیں، اور انہوں نے تمہارے تک پیغام جو ہے وہ پورے کا پورا پہنچا دیا، اس میں کسی قسم کا کوئی مطلب کمی بیشی نہیں ہوئی، اور جو حق تھا اس کا حق کا ادا کرتے ہوئے تمہارے تک پیغام پہنچا دیا، جو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ اب اس کے بعد تمہارے رسول جو ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری باقی نہیں ہے، اب تمہارا معاملہ ہے کہ تم اختیار کرو کہ کون سا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، برائی کا یا نیکی کا۔ لیس علی الذین، نہیں ہے لوگوں پر، نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنوا وعملوا الصالحات، جو سب ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جناح، کوئی گناہ، فی ما، اس میں، طعموا، جو سب وہ کھا چکے۔ یعنی یہ آیات اب نازل ہو رہی ہیں جب حکم واضح ہو گیا، اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، اس سے پہلے کھا چکے شراب کے بارے میں بھی، کہ شراب یا اس کے بارے میں وہ دوسرے بھی جتنے بھی برائی کے کام ہیں، حکم واضح ہونے کے بعد بھی اگر کسی نے اگر وہ کھا چکے، اس سے پہلے اگر کچھ کھا چکے، تو اس کے لیے ہے کہ کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو وہ اس سے پہلے، حکم واضح ہونے سے پہلے اگر ان سے کوئی ایسے معاملات ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے قریب اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کر دے گا۔ ہاں، لیکن حکم واضح ہونے کے بعد اگر کوئی اس کو دوبارہ کرتا ہے تو اس کا حساب کتاب ضرور ہوگا۔ وَإِذَا مَتَّقَوْا، جبکہ وہ سب بچے رہے، یعنی وہ سب بچے رہے شرک سے، یہاں پر ہے شرک سے بچے رہے۔ پہلے بھی وہ جیسے جیسے ایمان کے اور احکامات جو واضح ہوتے رہے، اپنے ایمان پر قائم رہے، نیک عمل کرتے رہے،
اور جو بھی ان کو پتہ چلتا تھا اس کے اوپر وہ کاربند رہتے رہے، تقوی بچے رہے یعنی تقوی اختیار کرتے رہے، جتنا حکم ان کے اوپر واضح ہو چکا تھا اس کے اوپر وہ کاربند رہے، جیسا کہ پہلے شراب کے اور جوے کے بارے میں کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، یعنی اس میں مطلب برائیاں زیادہ ہیں، نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہیں۔ جس نے یہ سنا اس نے کوشش کی کہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اجتناب کریں، جہاں تک ممکن ہو اس سے بچتے رہنا ہے۔ تو ایسے عمل کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ جو ان سے پہلے ہو چکا۔ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اب حکم ہونے کے بعد ان کے ایمان میں مزید تقویت آئی اور ان کے اعمال صالح میں مزید مزید پختگی آ گئی، ٹھیک ہے، کہ وہ ایمان لائے اور عمل کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، یعنی اب واضح ہونے کے باوجود اگلے سٹیج میں وہ مزید ایمان میں پکے ہو گئے اور عمل میں بھی مزید مضبوط ہو گئے، ٹھیک ہے، عمل کرتے رہے۔ ثم اتقوا، پھر اور زیادہ پکے ہو گئے اپنے تقوی میں۔ وآمنوا، اور سب وہ ایمان پر قائم رہے، یعنی ایمان پر چلتے رہے اور مضبوط ہوتے رہے اور تقوی اختیار کرتے رہے اور اپنے آپ کو عمل صالح میں مضبوط کرتے رہے۔ اب اتنا مضبوط کیا انہوں نے اپنے اوپر پر، پھر کیا، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کیا، ایمان اختیار کیا، ایمان میں اور مضبوط ہوئے، تقوی میں اور مضبوط ہوئے، وَأَحْسَنُوا، اور احسان کرنے والے ہو گئے، احسان کے درجے پر پہنچ گئے، احسان کے درجے پر پہنچ گئے، نیک کام کرنے والے، احسان کرنے والے ہو گئے۔ اور احسان جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں ایک بہت ہی بلند ترین درجہ ہے، جس کا حدیث جبریل میں ذکر ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے کچھ سوالات پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور عقیدے کے بارے میں، اس میں ایک تیسرا سوال یہ بھی تھا کہ احسان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو یا عبادت کرو تو تم یہ یقین رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا یقین ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ احسان ہے، احسان یعنی اس ہر وقت اس کنڈیشن میں ہونا کہ میرے سامنے اللہ موجود ہے، اگر کم از کم اس حالت میں رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس لیول پر پہنچا اپنے ہر لمحے میں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آپ کی اس لیول پر پہنچ جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، یہ عام سا درجہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تقوی اور ایمان اور عمل صالح جو ہے اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، جس کا اس آیت میں 3 دفعہ یا 3-4 دفعہ کیٹیگرائز کر کے کہا گیا کہ وہ ایمان میں مضبوط ہوئے، وہ پھر اپنے عمل صالح میں مضبوط ہوئے، وہ تقوی اختیار کیا، اس کے بعد پھر وہ ایمان میں مضبوط ہوئے، پھر انہوں نے مزید اپنے عمل میں مزید پختگی لے کر آئے، پھر تقوی میں مزید پختگی لے کر آئے، پھر اینڈ پر وہ احسان کے مطلب درجے پر پہنچ گئے کہ اب وہ ایسی کنڈیشن میں آ گئے کہ ہر وقت وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت وہ ایمان پر قائم رہتے ہیں، ہر وقت وہ اپنے نیک اعمال پر پکے رہتے ہیں، ہر وقت وہ اگر اس رستے پر کوئی چیز آڑے آ جائے، کوئی عمل آڑے آ جائے، کوئی دنیاوی باتیں آڑے آ جائے تو اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ سیدھے رستے پر چلتے رہتے ہیں، اور وہ ہر وقت یہی سوچ میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اگر میں نہیں دیکھ پا رہا یا کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والے کو، محسن لوگوں کو محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، بالضرور آزمائے گا اللہ تمہیں، اللہ ضرور آزمائے گا اللہ تمہیں، بشیء من صید، من الصید تناولہ، کسی چیز سے شکار میں کہ پا سکیں گے، ایدیکم، تمہارے ہاتھ۔ اب اگلی آیات جو آ رہی ہیں وہ احرام کی حالت میں شکار کو منع کرنے جو کیا گیا تھا اس کے بارے میں کچھ مزید وضاحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں کہ احرام کی حالت میں جب حج یا عمرے کا سفر پر ہیں اور اس حالت میں شکار کرنا اور بہت سارے دوسرے مطلب کام جو ہیں ان سے منع کیا گیا، ان میں سب سے اہم جو ہے ایک شکار بھی ہے، ایک حدی کے جانور جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، تو جن کو
عمرہ یا حج کے بعد ذبح کیا جانا ہوتا تھا، اس کو بھی وقت سے پہلے ذبح کرنا وہ بھی ممکن نہیں ہوتا تھا، اور شکار کرنا جو ہے وہ بھی منع تھا۔ تو اس کے بارے میں کچھ مزید وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں ضرور آزمائے گا شکار کے معاملے میں، جبکہ پاس سکیں تمہیں اسے تمہارے ہاتھ، وَرِمَاحُكُمْ اور تمہارے نیزے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ معلوم کرے اللہ، مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ تم میں سے کون ڈرتا ہے غائب سے۔ اب شکار سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا شکار میں کہ پا سکیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے آسانی سے، یعنی شکار آسانی سے اویلیبل ہوگا تمہیں، تم ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہو اور نیزے سے یعنی تیر سے بھی تم اس کو بڑی آسانی سے شکار کر سکتے ہو، لیکن کیونکہ تم حالت احرام میں ہو تو تمہارے لیے شکار حرام ہے، تمہارے لیے شکار منع ہے، اب تم شکار نہیں کر سکتے۔ یہ سیم اسی طرح ہے، ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ جب حدیبیہ کا معاملہ ہوا تو وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر آگے بڑھنے سے روک دیا، اب وہاں پر انہوں نے قیام کیا، وہاں پر رکے، ہدی کے جانور جو لے کر آئے تھے ساتھ وہ تو ظاہر ہے قربانی کے لیے، ان کو تو وہ وہاں پر ذبح کر کے نہیں استعمال کر سکتے تھے، تو وہاں پر جو شکار کے جانور جو ہرن وغیرہ یا دوسرے شکار کے جو بکری وغیرہ یا دوسرے شکار کے جانور ہیں وہ پھدک کر باہر سامنے آتے تھے، اور وہ صحابہ کے یا لوگوں کے سامنے آتے تھے اور وہ بڑے آسانی سے شکار کیے جا سکتے تھے، لیکن کیونکہ وہ حالت احرام میں تھے اس لیے ان کو شکار کرنا منع تھا۔ اور پھر یہ آزمائش آئی ان کے لوگوں پر کہ کس طرح سے وہ شکار سامنے ہے اس کے باوجود وہ شکار نہیں کر سکتے، جیسے اسی طرح جیسے اصحاب سبت تھے، ہفتے والے دن کے لوگ جو ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی، لیکن انہوں نے گمراہی اختیار کی اور انہوں نے دوسرے تیسرے راستے اختیار کر کے اس کا شکار کیا۔ لیکن اس امت کے لیے بھی یہ ایک آزمائش کے تمہارے سامنے تمہارے ہاتھوں میں بڑی آسانی سے تم ہاتھوں سے یا اپنے نیزوں سے شکار کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے یا معلوم کرنے کے لیے، یہ اب معلوم کر لے تاکہ معلوم کرے اللہ، تاکہ اللہ معلوم کر لے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جان لے کہ کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے جو علم ہے، اللہ کے پاس آلریڈی ایک علم ہے، اللہ کو تو سب پتا ہے، اپنے علم کو واضح کر دے۔ جیسے یہی ہے کہ کسی نے اگر پی ایچ ڈی کر لی ہے، ایک بڑا عالم فاضل ہے، اس کا علم اگر اس کے اندر ہی ہے تو کسی کو کچھ پتا نہیں، لیکن وہ دوسروں کو جب بتاتا ہے تو وہ اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ اس کا یہی مفہوم ہے یہاں پر، تاکہ اپنے علم کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے اوپر واضح کر دے کہ کون ڈرتا ہے تم میں سے غیب میں، کہ اللہ سامنے موجود نہیں ہے، چوری چھپے بھی کام کرنے سے کون ڈرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے غیب میں بھی۔ فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی زیادتی کرے اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے تو اس کے لیے تو ایک دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، یہ آیت تقریباً ہم نے ابھی ایکسپلینیشن میں دیکھ لی ہے، تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، بہت واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید نہ تم شکار کو مار ڈالو، شکار کو مارو یعنی شکار کرنا وہ حالت احرام میں، وانتم اس حال میں کہ تم حرم احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا اور جو کوئی مار ڈالے یا کوئی شکار کر لے تم میں سے جان بوجھ کر، جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر شکار کر لے یا شکار کے جانور جو ہے اس کو پکڑ لے شکار کر لے، فجزاء مثل ما قتل تو اس کا بدلہ دینا ہے اس جیسا جو اس نے مار ڈالا، من النعام چوپایوں میں سے چوپائے وہ جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے لیے، وہ 4 قسم کے جانور جن کا ذکر بہیمۃ الانعام یا اس کا پہلے بھی ذکر ہوا اسی سورہ میں، جس میں بکری، بھیڑ، اونٹ اور گائے، یہ 4 قسم کے جانور جو ہیں، یہ 4 قسم کے چوپائے جن کو ذبح کیا جاتا ہے یا قربانی کے لیے قربان کیا جاتا ہے عید کے دنوں میں یا حج کے بعد،
تو اس جیسے چار مطلب شکار، ویسے تو بہت دوسرے بھی بہت سارے جانور ہیں جو حلال ہیں، جو شکار فار ایگزامپل ہرن کا شکار کر لیا، اب ہرن جو ہے وہ قربانی کے لیے تو نہیں ہے، شکار کر لیا جان بوجھ کر لیا، تو اس کے کفارے کے طور پر اس کا نیم البدل جو اس سے ملتا جلتا چوپایا جو ہے وہ بکری ہو جائے گا، تو بکری جو ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ بکری ہے۔ اب اس کی فردر ایکسپلینیشن کیا ہے؟ یحکمو فیصلہ کریں گے بہی اس کا ذوا عدل دو عدل کرنے والے منکم تم میں سے جو دو معتبر لوگ ہیں، جو زیادہ علم والے ہیں یا زیادہ معتبر ہیں یا زیادہ وہ انصاف کرنے والے ہیں، وہ دو جو لوگ ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ جو جانور جس کا شکار کر لیا اس کے بدلے میں چوپایوں میں سے کون سا جانور جو ہے وہ اب کفارے کے طور پر دینا ہے، بدلے کے طور پر دینا ہے۔ ہدین یہ قربانی ہے، بالغ الکعبہ پہنچنے والی کعبہ کو، یہ قربانی جو ہے ہدیہ کے طور پر، ہدی جو ہے یہ ہدی کا جانور ہو گیا، یعنی یہ ہدی جانور جو ہے یہ قربانی ہے، یہ کعبہ کو پہنچائی جائے گی، یعنی بیت الحرام میں یہ مطلب وہاں پر پہنچائی جائے گی یہ قربانی، یہ جو بدلے میں جو قربانی ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر ہرن کو شکار کر لیا تو ہرن کے بدلے میں بکری کو قربان کرنا ہے، اور بکری جو ہے یہ کعبہ میں یا بیت الحرام میں، مسجد الحرام میں یا وہاں پر جو جگہ مختص ہے وہاں پر اس کو پہنچایا جائے گا۔ یا اگر وہاں پر اس کا نیم البدل بکری یا گائے یا جو بھی اس کا نیم البدل ہے وہ اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر کفاراتم طعام مساکین، تو کفارہ ہے کھانا کھلانا مسکینوں کو، تو اتنا کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو، یعنی اگر ایک بکری ہے، ٹھیک ہے، ہرن ہے، ہرن کے بدلے میں بکری اس کا ہدیہ بنتی ہے، بکری اویلیبل نہیں ہے تو پھر بکری کی تقریباً کہہ لیں کہ 12 15 یا 18 یا 20 لوگ جتنے بھی لوگ وہ بکری کھا سکتے ہیں تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ کہ کفارہ ہے۔ او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھنا، 15 یا 18 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر وہ بھی تم نہیں کر سکتے تو اتنے دنوں کے روزے رکھنا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ مزہ چکھیں اپنے کیے کی سزا، تاکہ وہ چکھیں اپنے کیے کی سزا۔ یہ کفارہ اتنا سخت اس لیے ہے تاکہ انہوں نے احرام کی حالت میں جو نافرمانی کر لی اس کی وہ سزا چکھیں، اس کا وہ سزا لیں، اس کا سزا پالیں، اس کی سزا چکھیں۔ عف اللہ عما سلفا، معاف کر دیا اللہ نے اس کو جو پہلے گزر چکا۔ ہاں، اس حکم کے آنے سے پہلے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو چکا، جیسے پیچھے شراب اور جوئے وغیرہ کے معاملے میں بھی آیا، یا حلال اور پاکیزہ چیزوں کے معاملے میں، تو یہاں پر بھی ہے کہ اس حکم کے آنے سے پہلے اگر کسی سے کوئی ہو چکا، اگر وہ ایمان پر تھا، عمل صالح کرتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، تو اس سے پہلے اگر کچھ کر چکا تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد، تو اگر دوبارہ کرے، اس ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی دوبارہ کرے، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو انتقام لے گا اللہ ضرور بدلہ لے گا اس سے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور اللہ تو غالب ہے انتقام لینے والا، اللہ تو غالب انتقام لینے والا ہے۔ اُحِلَّ، حلال کیا گیا ہے، لکن تمہارے لیے صید البحری، سمندر کا شکار، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا احرام کی حالت میں، کیونکہ پیچھے احرام کے ذکر ہو رہا ہے، تو احرام کی حالت میں سمندر کی جو مچھلی وغیرہ ہے اس کا شکار جو ہے وہ حلال کر دیا گیا، اللہ نے وہ حلال کر دیا۔ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اس کا کھانا تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی یہ تم چاہے تم کھاؤ یا چاہے دوسرے مسافر استعمال کریں کھائیں، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے سمندر کرنے کا یا سمندر کا شکار۔ وَحُرِّمَ، اور حرام کیا علیکم تم پر، صید البر، خشکش کا شکار جو ہے وہ تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ خشکش کے شکار جیسے پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ کسی بھی حلال جانور کو یا کسی بھی جانور کو مطلب شکار کر لیا تو وہ حرام ہے، البتہ سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال ہے۔ ما دمتم حرمن، جب تک تم رہو احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں یہ چیزیں حلال اور حرام ہیں۔ واتقوا، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔
یہیں پر آج بس کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی اگلی آیات اگلے سبق میں کل دیکھیں گے انشاءاللہ. وقت اوپر ہو چکا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کو کوئی چیز اس میں ایڈ کرنی ہے یا پوائنٹ کس میں مس ہو گیا تو آپ ضرور اس میں شامل ہو سکتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیراً. اختتام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالی حل کرے، اور اللہ ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے. ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ خاص رحمت رکھے اس دنیا میں بھی جو ہیں، اور جو آخرت میں جو آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ انہیں خاص اپنی رحمت میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.